نکاح خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے اہل و عیال میں سب سے زیادہ محبوب فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ سلسلہ بخاری۔ جملہ اہل بیت میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی شرف و فضیلت سیدہ سے نکاح کے سبب ہے۔ ساری کائنات میں سیدہ وہ واحد خاتون جنت ہیں جن کا نکاح اللہ تعالیٰ نے 40,000 فرشتوں کی موجودگی میں جنت میں ادا کیا۔ امام محب تبری رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری حدیث شریف میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک فرشتے نے آ کر عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کا نکاح ملائکہ اعلیٰ میں علی بن ابی طالب سے کر دیا ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بھی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نکاح علی علیہ السلام سے کر دیں۔ بارگاہ خداوندی کے حاجبوں میں سے راحیل فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھے، کیونکہ وہ تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ شیریں کلام ہے۔ پس راحیل نے منبر پر کھڑے ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی تو تمام آسمانوں پر رہنے والے شاد باد اور مسرور ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ کا علی مرتضیٰ سے عقد کر دے۔ تو راحیل نے ان دونوں کا نکاح پڑھا۔ اس پر فرشتوں نے گواہی دی اور کاتبان قضاء و قدر نے اس عقد نامے پر اپنی مہریں ثبت کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ریشمی کپڑے کا ایک ٹکڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کی، یہ سب احوال اس ریشمی کپڑے پر تحریر ہیں جسے میں فرمان خداوندی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور میں نے اس پر کستوری سے مہر لگا دی ہے اور چاہتا ہوں کہ اسے رضوان خادم بہشت کے سپرد کر دوں۔ نیز یہ کہ جب حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نکاح کا معاملہ انجام پذیر ہوا، جنت الفردوس کے درختوں نے سنبل اور لونگ نچھاور کیے، جن میں سے قدر بطور تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی ولادت بقول صحیح ظاہر نبوت سے 5 سال قبل ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام سے ان کا نکاح سن 2 ہجری ماہ رمضان المبارک میں ہوا۔ بوقت نکاح سیدہ کی عمر شریف 16 سال اور بعض کے نزدیک 18 سال، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عمر مبارک اس وقت 21 سال 5 ماہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے وقت بلی خطبہ پڑھا، پھر حمد الہی میں فرمایا، اس پر رب العزت کی حمد و ثنا ہے اور نکاح کی ترغیب ہے۔ اس کے بعد سیدہ زہرا کا عقد حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ 400 مسکال چاندی پر ہوا اور فرمایا، اے علی تم قبول کرتے ہو اور راضی ہو؟ اور حضرت علی نے جواب دیا، مجھے قبول ہے اور میں راضی ہوں۔ پھر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طباق کھجوروں کا لیا اور جماعت صحابہ پر بکھیر کر لٹایا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ تم دونوں کو برکت دے اور تمہیں نیک پاک اولاد عطا فرمائے۔ نماز عشاء کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ کے گھر تشریف لائے اور پانی پر سورہ معوذ 3 بار پڑھ کر دم کیا اور دونوں پر چھڑکایا، اور پھر فرمایا، اے اللہ میں ان کو اور ان کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں شیطان سے۔ اس کے بعد فرمایا، اپنی خوابگاہ میں جاؤ اور دعا فرمائی کہ اے اللہ ان کے درمیان محبت و الفت شامل فرما اور ان میں اور ان کی اولاد میں برکت دے اور ان سے پریشانی کو دور فرما، ان کے نصیب کو نیک فرما، ان پر برکت نازل فرما اور ان سے بکثرت پاک اولاد پیدا فرما۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان مذکور ہے کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے تشریف لائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشی کا کیا سبب ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ نے علی کا نکاح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے کر دیا اور بہشت کے دروازہ رضوان کو حکم دیا، تو اس نے شجر طوبہ کو ہلایا جس سے میرے اہل بیت کے محبین کی تعداد کے برابر رکہ درخت سے گرے، جنہیں نوری فرشتوں نے اٹھا لیا۔ جب لوگوں پر قیامت قائم ہوگی تو مخلوق میں یہ فرشتے پھیل جائیں گے اور محبان اہل بیت کو وہ رکہ تقسیم کریں گے۔ جس کسی کے پاس وہ رکہ دستاویز ہوگا وہ جہنم سے نجات پائے گا۔ علامہ اقبال سیدہ خاتون جنت کی شان میں فرماتے ہیں کہ فرزندوں کی سیرت ان کی ماؤں کے سبب ہے۔ بچوں میں صدق و صفا کا جوہر ماں کے صدق و صفا اور تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے، اور سیدہ خاتون جنت تو صدق و صفا اور صبر و رضا کا پیکر ہیں۔ چکی چلانے کی مشقت میں بھی آپ کے لبوں پر تلاوت قرآن جاری رہتی۔ برائے امام ایسی شان و عظمت والے ہیں۔ در حقیقت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے صدق و صفا، جود و عطا، فقر و غنا کا نتیجہ ہے۔ عارف
مصنفین سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ علیہ السلام کے ہاں تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام کو پیار کیا، پھر فرمایا میرے اس بیٹے سے 9 ایسی عظیم ہستیاں پیدا ہوگی جن میں سے ہر ایک علم و فضل میں اور ولایت و بزرگی میں اپنے زمانے کا امام ہوگا اور ایسی شان والا ہوگا کہ اس کے زمانے میں اس سے افضل کوئی اور نہ ہوگا۔ سیدہ علیہ السلام نے جب اس بشارت کو سنا تو خوش ہوئیں اور دل میں خیال گزرا کہ کاش میرے بیٹے حسن علیہ السلام سے بھی ایسے ہی آئمہ کا ظہور ہو۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بیٹے حسن علیہ السلام سے ایک ایسی عظیم الشان ہستی کا ظہور ہوگا جو ان تمام خوبیوں کی جامعہ ہوگی جو ان 9 آئمہ میں پائی جائیں گی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے بموجب 9 آئمہ امام حسین علیہ السلام کی نسل میں ہوئے اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی نسل میں سیدنا غوث العظم شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ظہور ہوا جو ان تمام خوبیوں اور کمالات کے جامعہ تھے جو ان 9 اماموں میں پائی گئیں۔ اگر سیدہ زہرا نہ ہوتیں تو ایسی شان و عظمت والے یہ آئمہ کرام نہ ہوتے۔ اسی بنا پر آپ کا لقب ام الائمہ ہے، یعنی اماموں کی ماں۔ حضرت حذیفہ یمانی فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ سے کہا مجھے اجازت دو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کروں، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی اور آپ کی بخشش کی دعا کے لیے عرض کروں۔ والدہ سے اجازت لے کر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ مغرب اور عشاء کی نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر چلے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قدموں کی آہٹ سن کر فرمایا کہ حذیفہ ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تجھے کیا حاجت ہے؟ اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے، یہ ایک فرشتہ ہے جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ اس نے اپنے پروردگار سے میرے پاس آنے اور مجھے سلام کرنے کی اجازت لی اور یہ بشارت دے رہا ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اور حسن و حسین علیہ السلام جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ امام طبرانی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب ہے، میں یا فاطمہ؟ فرمایا فاطمہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہے اور تم میرے نزدیک ان سے زیادہ معزز ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری ناراضگی سے ناراض اور تمہاری خوشی سے راضی ہوتا ہے۔ سلسلہ طبرانی۔ دعوت ولیمہ کا اہتمام۔ رخصتی کے بعد دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا گیا جس میں جو کی روٹی، کھجور اور پنیر سے اپنے احباب کے لیے دعوت طعام کا اہتمام کیا گیا، اور یہ مختصر دعوت ولیمہ تھی جس میں نہ تکلف تھا، نہ تسنہ تھا اور نہ قبائلی تفاخر۔ دعوت ولیمہ سنت طریقہ ہے۔ اس سنت کو سادگی کے ساتھ بغیر نمود و نمائش کے ادا کیا گیا اور اہل اسلام کے لیے اس میں عملی نمونہ پیش کیا گیا۔ سلسلہ تاریخ الخمیس جیم اول سواد 114۔